اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی پیک والی کلاس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم نے جو ہمارا ٹاپک تھا ریجنل کنیکٹیویٹی اینڈ ریجنل انٹیگریشن ان ایشیا، اور ایشیا میں جو کوآپریشن ہے ڈیولپمنٹ، یہ ہمارا جو ہے وہ ٹاپک تھا۔ اس میں ہم نے جو ہے جب اس کو جنرلی دیکھا ہے تو ہمیں جو ایسٹ ایشیا میں ہمارے پاس جو ایشیا میں ہمارا ایسٹ جو پاسٹ ایشیا کا، وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ ہمیں ریجنل کوآپریشن، ریجنل انٹیگریشن، ریجنل کنیکٹیویٹی نظر آئی ہے، اور ہم جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا پر آ گئے تھے۔ گو کہ ہمارے پاس ساؤتھ ایشیا میں جو ہے وہ اچھی ہمارے پاس اسٹیٹس ہیں، لیکن ان کے درمیان جو ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ ٹریڈ کا، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو تھی وہ جو ہے وہ اس کا جو حجم ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، کیونکہ بٹوین اسٹیٹس جو ہے وہ پولیٹیکل کنفلکٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ جو ہمارے پاس ساؤتھ ایشیا کی دو ہیجمن پاور جن کو سمجھا جاتا ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، تو ان کے آپس میں بھی جو ہے وہ ہمیں ہسٹری سے جو ہے وہ ہمیں ان کی ریلیشنز کی ہسٹری جب ہم ٹریس کرتے ہیں تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ان کے ریلیشن جو ہے وہ اسٹرینڈ ہے۔ اسی طریقے سے انڈیا اور پاکستان اور تو تمام ریجن جو ہے وہ ایک دوسرے سے ایک قسم کی کنفلکٹ اور کنفلکچل سچویشن میں جو ہے وہ ریلیشن شپس قائم کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو ایشیا میں ساؤتھ ایشیا والا پارٹ ہے، یہ اس طرح جو ہے وہ ریجنل کنیکٹیویٹی، ریجنل کوآپریشن، ریجنل انٹیگریشن کے حوالے سے اتنا زیادہ جو ہے وہ اس میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ تو اب اس کے فائنینس پہ جو ہے وہ نظر ڈالتے ہیں۔ کل جو ہے وہ سارک اور پھر اس میں جو ہے وہ کتنا ٹریڈ کے حوالے سے کیا ان کا جو ہے وہ حجم ہے وہ دیکھا تھا، تو ایز کمپیئر ٹو ایسٹ ایشیا تو وہ بہت زیادہ کم تھا۔ آج فائنینس پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ جی ڈی پی کے حوالے سے کیا جو ہے وہ انڈیکیٹرز ہیں ان کے۔ ٹو بگن وتھ finance, there is a mismatch between trade and also FDI. Openness and financial openness across Asia. Most East Asian countries, particularly China and in the Southeast Asia, have high rate to GDP and FDI to GDP ratios. And South Asia, starting from much lower base and has seen fast increasing trade and FDI openness, but often openness for both East and South Asia lags بیہائنڈ ان فائننس۔ تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا والا جو پارٹ ہے، وہاں پہ ہائی جی ڈی پی جو ہے وہ نظر آتی ہے اور گروتھ نظر آتی ہے، لیکن ساؤتھ ایشیا میں ہمارے پاس جو جی ڈی پی ریٹس ہیں وہ کم ہیں۔ تو اس کی جو ہے وہ وجہ ہے وہ کیا ہے جی، کہ ایسٹ ایشیا والے جو کنٹریز ہیں ان کی جو ہم نے کل پڑھا تھا مینوفیکچرنگ جو ہے وہ گڈز ان کی بہت زبردست اب ہو گئی ہیں، بہت جو ہے وہ لارج اسکیل پر جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں اب، اور جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں اپنی جو ہے وہ پروڈکٹس کو وہ بھیج رہے ہیں، ان کی اس کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہمارے پاس ان کا جو ہے وہ کنٹرول ہے فائنینشیل مارکیٹس پر، تو اس وجہ سے وہاں ان کی جو جی ڈی پی ہے فائنینس کے حوالے سے وہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں، اور خاص طور پر جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے یہ یہاں پہ پھر ہم جب مثال لیتے ہیں ریجنل فائنینشیل انٹیگریشن، پھر ان کی آپس میں جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا والوں کی بہت اچھی ہے۔ تو ریجنل فائنینس انٹیگریشن از ایون لیس ڈیولپ دین ریجنل ٹریڈ انٹیگریشن۔ تو یہ کیا ہے جی کہ ٹریڈ انٹیگریشن ہمارے پاس ٹریڈ فائنینشیل انٹیگریشن سے ٹریڈ انٹیگریشن جو ہے وہ ان کی آپس میں بہت زیادہ، تو یہی جو ہے وہ انٹیگریشن ہمیں جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں بھی جو ہے وہ ضرورت ہے، کہ جس وجہ سے پھر ہمارا ساؤتھ ایشیا کا جو ریجن ہے ایشیا میں اس کو بھی ڈیولپ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ سی پیک کا جو انیشیٹو چائنا نے شروع کیا ہے، تو یہ اگر ان فیوچر اس کو جب ہم ڈیپلی اسٹڈی کریں گے تو ہمیں اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہمارا مقصد جو ہے وہ سی پیک کا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم تب پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں ایک جو ہے وہ سی پیک کا بیک گراؤنڈ اس کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے، اور پھر سی پیک میں کیا کیا چیزیں انکلوڈڈ ہیں ان کی بھی سمجھ آ جائے کہ اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے۔
So East Asia has a low share of inter-regional portfolio investment as a part of its total portfolio investment, 6% in 2015, while the EU and NAFTA have much larger shares, 62% for the EU and 15-16 for NAFTA. तो इनका जो इंट्रा रीजनल इन्वेस्टमेंट है वो आसियान वालों को भी, ईस्ट एशिया वालों को भी कम है, लेकिन आपस में इनकी जो ट्रेड इंटीग्रेशन है, ट्रेड कनेक्टिविटी है, वो जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो यही इसी तरीके से जो है वो फाइनेंस के हवाले से भी कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, ट्रेड के हवाले से भी जो है ये ये हमारा जो सार्क जो कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया वाली, तो हमें भी जो है ये इस चीज़ को इन कंट्रीज़ को भी इन चीज़ों को जो है वो देखना लाजमी होगा। तो अ परमानेंट मेथड टू एनहांस रीजनल कनेक्टिविटी इन एशिया and specifically in South Asia could be the creation of a regional fund or a regional bank to finance aid projects, crisis prevention, and to provide finance to the private sector. South Asia could take lesson from the experience of ASEAN states trying to attract intra-regional investment with the help of ASEAN Investment Area, mobilizing foreign exchange reservoirs for development projects and crisis prevention could play an important role. Secondly, initiating regional bodies to manage size, direction, and spillover effect could be an effective dose to boost regional cooperation and regional connectivity in South Asia. Regional institutions are not only outcome of negotiation process but also drivers of negotiation process. Some good example of regional bodies in other regions of the world as यूरोपियन कमीशन, जो हमने पहले भी इनको पढ़ लिया है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, चिंग मेल इनिशिएटिव है, ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ उनकी आसियान है। तो इनकी एग्ज़ाम्पल लेकर इनका जो फ्रेमवर्क है, इनकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको स्टडी करके उन्होंने जिस तरह अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया और आपस में कॉपरेशन बनाई, तो साउथ एशियन नेशंस को भी इसी की ज़रूरत है। A possible solution to increase financial cooperation can be building and implementing the mechanism like Asian Clearing Union. The idea did not provide enough incentive because of limited coverage of products and limited scope of agreements. A major obstacle to cooperation is that it included states of a low level of development and similar resource endowment. There is no much scope of intra-industry specialization between member of states of South Asia region. Cooperation could be more successful if there is much scope for market-driven integration. In South Asian region, transaction costs are high due to high share of raw material, high transportation cost, weak infrastructure, and fragile financial service. The lack of scope for direct investment has been another obstacle in market-driven cooperation. Non-tariff barriers such as inefficient border procedures, excessive documentation, burdensome custom procedures, inefficient port operations add significantly to the transaction cost of intra-regional trade. Furthermore, governments needs to initiate a plan and negotiate with their governments on the one hand and with domestic political lobbies on the other. Such perspective on regional cooperation and connectivity emerged after the Islamabad summit, but after the less progress has been made as it needs endorsement by the political leaders. The spillover of armed conflict has created rigidities in intra-regional relations in South Asia. To prevent the armed conflict in South Asia, it is necessary to give a big push to the process of regional cooperation, but within and beyond the agenda of the SARC. Establishment of peace was the primary reason in war affected Western Europe to start regional cooperation process in 1950s. तो जिस तरह यूरोप वालों ने अपने जो है वो तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो ख़त्म करके और एक कॉपरेशन की तरफ बढ़े, तो हमारी जो सार्क की कंट्रीज़ हैं उनको भी यही चाहिए कि वो ईयू के जो उनका प्लेटफॉर्म है उसको स्टडी करके उसकी तर्ज पर जो है वो अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको नेगोशिएशन के ज़रिए पोलाइटली उसको रिजॉल्व करें और अपने रीजन को जो है वो डेवलप करने की कोशिश करें। तो आज के लिए काफ़ी ये सारी चीज़ें अपने पास लिख भी लें आप लोग, और कल थोड़ा सा और इस पर जो है वो
انڈیا اور پاکستان کی ریلیشن اور پھر چائنا کو اس میں انوالو کر کے، اور اس ٹاپک کو جو ہے وہ کل انشاءاللہ کلیئر کر لیں گے.